اور آگے سنیں، وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ بات کے پیچھے پڑ جائے، لا الہ الا اللہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ بات کے پیچھے پڑ جائے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ انتقام کے طور پر پیچھے پڑنے والے کی پوشیدہ بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اللہ پڑ جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس بدقسمت کی پوشیدہ بات کے پیچھے اللہ پڑ جائے، يُفْضِحْهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اللہ اس کو اس کے گھر کے بیچوں بیچ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وَنَظَرَ ابن عمر يَوْمًا إِلَى الْكَعْبَةِ، ابن عمر نے ایک دفعہ کعبے کی طرف دیکھا رضی اللہ عنہما، کہا ما اعظمک وما اعظمک حرمتک، اے کعبۃ اللہ، تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری حرمت کا، عزت کا، بلندی کا کیا کہنا، والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک، لیکن بندہ مومن کی عزت و آبرو تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ کعبہ ڈھانے کا وہ گناہ نہیں ہے جتنا کسی بندہ مومن کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنا گناہ ہے۔ آسان ہے، تھوڑا سا وقت رہتا ہے، میں صرف ایک حدیث کو بغیر تشریح کے تھوڑی بہت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال مطر الناس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن خالد جوہنی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الم تسمعوا ماذا قال ربکم اللیلہ، تم نے سنا نہیں کہ آج کی رات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے سنانے کے لیے، سنا نہیں کہ یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ نے کہا تو سب نے سن لیا تھا، یہ ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سارے لوگ دیکھ تو نہیں رہے تھے، لیکن عربی اسلوب ہے، اس اسلوب پہ پھر کبھی بات کریں گے، متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کہ الم تسمعوا ماذا قال ربکم اللیلہ، ارے رات کو اللہ نے کیا فرمایا تم نے سنا نہیں؟ کہا ما انعمت علی عبادی من نعمت الا اصبح طائفۃ منہم بها کافرین، میں اپنے بندوں پر جب انعامات کی بارش برساتا ہوں تو میرے بندوں میں سے ایک طبقہ اس نعمت کی وجہ سے مسلمان ہونے کی بجائے کافر ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ کیسے؟ کہ یقولون مطرنا بنوء کذا و کذا، بارش ہوتی ہے، نعمت آتی ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں او فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، مطرنا بنوء کذا و کذا، ارے آج ہم سیراب ہوئے، بارش ہوئی، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ، اور بارش برسانے پر صرف میری حمد کرتے ہیں، فَذَاكَ الَّذِي آمَنَ بِي، یہی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ، اور ستاروں کا انکار کرتے ہیں، ستاروں کی تاثیر کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے آج ہم پہ بارش برسی، فَذَاكَ الَّذِي كَفَرَ بِي، یہی وہ لوگ ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں، وَآمَنَ بِالْكَوْكَبِ، اور ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں، کہتا جی نام کس حرف کا رکھیں، کس حرف سے شروع ہو؟ وہ پھر ماں بہن گھر کے اندر کیا کرتے ہیں، ستاروں کی چال میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کا لیے حرف یہ زیادہ قسمت والا ہوگا۔ ارے یہ جمادات ہیں، پوری کائنات اللہ نے میری اور آپ کی غلام بنا دی ہے، کائنات کو اللہ نے میری اور آپ کی لونڈی بنا دی ہے، یہ پوری کائنات کا نظام میرا اور آپ کا غلام ہے، اور ہم صرف ایک اللہ کے غلام ہیں، اور ہم اس کائنات کے پتھروں کے، ستاروں کی چالوں کی گردش کے پیچھے لگ کے خدا بناتے ہیں انہیں۔ اللہ فرماتے بارش برسے
اور جو بارش برسنے پر میری حمد و ثنا کرے، میرا شکر ادا کرے، کہا یا اللہ تیرا شکر تو نے بارش برسائی، وہ تو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن جو بارش برسنے پہ کہے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی، وہ میرا انکار کرتا ہے، ایمان اس کا مجھ پر نہیں ستاروں پر ہے۔ ایک ہی موسمیاتی تجزیے، جیسے ہمارے کالم نگاروں اور اینکروں کے موسمیاتی تجزیے ہوتے ہیں نا، جس طرح موسم اسی طرف ان کے تجزیے منتقل ہوتے ہیں، بڑی ہنسی آتی ہے ان کو دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ تو محکمہ موسمیات تجزیے کرتا ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں، وہ اپنا ایک اندازہ پیش کرتا ہے، جتنی اچھی مشینری ہوگی اتنا اندازہ زیادہ قریب ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اسی کو سبب قرار دینا کہ مسبب الاسباب وہی ہے، اسی نے بارش برسائی ہے، بالکل غلط۔ بارش برسانے والا کون؟ اللہ۔ اور بارش برسانے کے لیے جو اسباب مہیا کیے ہیں وہ بھی کون؟ اللہ۔ بارش برسانے کے لیے جو بخارات اٹھتے ہیں، جو H2O سے جو سب کچھ اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے اور پانی فلٹر ہو رہا ہوتا ہے، نتھر ستھر کے خالی سارا کھارے پن کو نیچے رکھ کے اوپر خالص H2O اٹھ کے اوپر جا رہا ہوتا ہے، وہ کرنے والا کون؟ صرف ایک اللہ۔ اللہ کی ذات نہ ہوتی، ایک پتھر ہل نہ سکتا اپنی جگہ سے، بلکہ کوئی چیز موجود ہی نہ ہوتی۔ اسباب کو دیکھ کر اسباب پیدا کرنے والی ذات کو بلانے سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کو دوائی بھی پلائیں تو خدا کی قسم یہ کہہ کر پلائیں، بیٹا منہ کھولو، بسم اللہ پڑھو، کوئی یا اللہ شفا دے دے، بیٹا آپ نے سیرپ پی لیا، انشاءاللہ کون شفا دے گا؟ ایمان سے آپ یہ ذرا کر کے دیکھیں۔ میں اپنے بچوں پہ کرتا ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ میں نے آگے سے پھر رد عمل بھی دیکھا الحمدللہ۔ میں کوئی چیز اپنے کمرے میں تلاش کر رہا ہوتا ہوں، میرا سب سے چھوٹا بیٹا کر کے تھا، بابا جان انا للہ پڑھے، انا للہ پڑھے، وہ سب سے پہلے مجھے یاد نہ ہو نہ ہو، وہ مجھے یاد دلا دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اور اگر میں اسے گولی کھلاؤں کہتا ہے اللہ شفا دیں گے، اب وہ خود آگے سے کہتا ہے اللہ شفا دیں گے۔ آپ بچوں کی تربیت کریں، یہ چیز ان کی گھٹی میں ڈال دیں، گھٹی میں۔ ان کا یقین دوائی پہ نہ ہو، دوائی پیدا کرنے والی ذات پہ ہو۔ جو چیز آپ بچپن سے ان کی گھٹی میں ڈالیں گے، ان کی زندگی سے وہ چیز نکلے گی نہیں نکلے گی۔ اور اگر آپ نے ان کی گھٹی میں گانوں کی ڈول کی تھاپ پہ رقص کرنا سکھا دیا، ٹھمکی لگوانے سکھا دیے، وہ جتنا بڑا مرضی ہو جائے، اچانک گانوں کی آواز سن کے وہ ٹھمکے لگانا شروع کر دے گا آٹومیٹکلی۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے، میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ یکدم کیا کہتے ہیں، گانوں کی آواز، نہ بولی اچھا خاصا انسان اس نے نہ بولی اپنے نیچے سے پاؤں ہلانے شروع کر دیے۔ جو چیز آپ گھٹی میں ڈال دیں گے وہ خود بولے گی، وہ خود بولے گی، اور جو چیز گھٹی میں ہوگی وہ موت کے قریب آئے گی، خود ہی قریب آئے گی۔ آپ کی گھٹی میں نماز ہے، موت آ رہی ہوگی، آپ نماز 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 کہیں گے۔ آپ کی گھٹی میں توحید ہے، موت کے وقت توحید، اللہ 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 یہ چیز آ کے رہے گی۔ اور بدقسمتی سے اگر کسی کے گھٹی میں شراب پڑی ہوئی ہے، وہ موت کے وقت بھی شراب مانگ رہا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے باپ پہ یہ آخری 10 دن کیسے گزرے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہی چیز پھر مجھے تسکین دیتی ہے کہ الحمدللہ شاندار زندگی گزار کے چلے گئے۔ اس لیے ابھی سے فکر کریں، اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اپنی کوتاہیوں پہ بے صبری ہوتی ہے مجھے ابھی بھی، لیکن جب ایک شاندار زندگی دیکھتا ہوں تو پھر صبر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی بچے نے اپنے باپ کی زندگی کو جاتے ہوئے دیکھا اور باپ کے منہ سے گناہ کے بول بولتے باپ کو دیکھا، وہ کتنا بے صبر ہوگا، اس پہ کیا گزرے گی۔ اس لیے ابھی سے اپنی زندگی کی فکر کریں، ابھی سے اپنی نظروں کی خیانت چھوڑ دیں، ابھی سے اپنے کانوں کی خیانت چھوڑ دیں، ابھی سے ہاتھوں کی خیانت چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آخری وقت آ رہا ہوگا، انشاءاللہ اطمینان اور چین کا وقت آئے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی زندگی دے، موت بھی اللہ ایمان کی دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔